پنچوتا صاحب، آج ڈسکشن کا آغاز آپ سے کریں گے۔ حکومت نے عدالتی آرڈر پر جو ایک لیگل پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کل کوئی بھی پاورفل با اثر شخص صاحب حیثیت قیدی اس فیصلے کو بیس بنا کر اسپتال شفٹ ہو سکتا ہے، سو کیا آپ لوگوں کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ملا ہے عدالت سے، جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہو گئی ہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ وہ ایک طاقتور کسی سیاستدان کو ملے اور اس کے بعد یہ ایک ریت چل پڑے کہ ہر طاقتور جو ہے وہ یہ ریلیف لینے لگے؟ پنچوتا صاحب، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، گزارش یہ عادل بھائی، معاملہ سمپل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس فیصلے پہ عمل کریں۔ اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو آپ بعد میں چیلنج کرتے رہیں، اور اگر آپ نے کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ رائٹ رکھتے تھے، آپ نے کر دیا، لیکن امپلیمنٹیشن اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی دیکھیں نا، 2 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، 1 دن گزر گیا، 2 دن کا میکسیمم ٹائم ہے، یعنی عدالت کا حکم نامہ آتا گیا تھا تو ایک طرف آپ کہہ رہے تھے خوشائن بات ہے، بڑا زبردست ہے، خواجہ سعد رفیق نے کہا کمال ہو گیا، ہمیں یہ خود کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کو خود کرنا چاہیے تھا، عدالت کو ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ رانا ثناءاللہ خوشائن قرار دے رہے ہیں، پھر شاید رات کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ڈانٹ پڑی یا نواز شریف صاحب کی ڈانٹ پڑی، سنا ہے کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، شاید وہ بھول گئے کہ جب وہ بیمار تھے تو عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ کیا تھا کہ میری ہمدردیاں سیاسی وابستگی سے ہٹ کے، سیاسی اختلافات سے ہٹ کے میری ہمدردیاں ہیں نواز شریف کے ساتھ، اور میں تمام اداروں کو انسٹرکشن جاری کر چکا ہوں کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ جتنا ان کا ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لندن جو گئے تھے یہاں سے شفٹ ہو کے ڈیل لے کے اسٹامپ دے کے، وہ سرکاری ہاسپٹل نہیں تھا، جاتی عمرہ سرکاری ہاسپٹل نہیں تھا، یا شریف ہاسپٹل جو سٹی تھا وہ سرکاری ہاسپٹل نہیں تھا، تو اس وقت رول 25 لے آتے نا اعظم نذیر تارڑ صاحب اور کہتے جی کہ یہاں نواز شریف کے علاج کی بات ہے تو نواز شریف کا علاج بھی پھر جیل کے اندر ہی ہونا چاہیے اور سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہونا چاہیے۔ سرکاری ہاسپٹل نے جو علاج کیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا، جو اس کے اوپر بورڈ تشکیل دیا گیا، اس کے مطابق آپ نے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا، جس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو عمران خان کے مختلف حصے جو ہیں پارٹس ہیں وہ تو لگتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کو ہوا ہے، تو اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ارجنٹ معاملہ ہے تو انہوں نے شفٹ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جو 561 کے اندر CRPC کے جو ہے وہ اس کے تحت گئے ہیں، اس کے مطابق عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، ٹھیک ہے، اور 197 کیا یہ بار کرتا ہے کہ کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ کسی قیدی کو پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر شفٹ نہیں کر سکتی، کسی قانون میں مجھے دکھا دے کسی جگہ پر ہے۔ اور آخری بات دیکھیں، نیلسن منڈیلا رولز، انٹرنیشنل لا، آپ کا پاکستان کا آئین، اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو جو رولز 79 یہ بنائے گئے ہیں پریزن رولز، یہ بہت پرانے ہیں۔ آج جو یہ نیلسن منڈیلا رولز یا باقی میں نے حوالہ دیا اس کے مطابق یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ کوئی بھی قیدی ہے وہ اس کی بے شک سزا ہے، بے شک اس کی سمپل امپریزمنٹ ہے یا جو بھی ہے، آپ نے اس کے جو علاج معالجہ ہے اس کو آپ اس سے بہترین طریقے سے محروم نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو عام آدمی باہر علاج کراتا ہے، نیلسن منڈیلا رولز کہہ رہے ہیں وہی ایک قیدی کا حق ہے کہ اس کو اندر باہر عام آدمی وہ چاہے گا نہیں کہ میں علاج کسی بھی ہاسپٹل سے کرا سکوں، اور نیلسن منڈیلا رولز کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس کی مرضی کے مطابق علاج کرائیں گے، اور جو معالج ہیں وہ ریپیٹلی ان کو چیک کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ فزیکلی علاج بلکہ مینٹلی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ٹارچر نہیں کیا جائے۔ آپ نے مینٹلی بھی ٹارچر کیا۔ آپ ذرا نیلسن منڈیلا رول سے لے کے رول 25 تک اور پھر پاکستانی رول تک ڈسکشن کو لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اعتراضات تو آپ ظاہر کل سے ہی سن رہی ہوں گی، آپ لوگ جو ہے وہ نظر ثانی میں چلے گئے ہیں، یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کا اصل آبجیکشن ہے کیا عمران خان کو شفٹ کرنا، یا اس فیصلے کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوگی اس کے بعد جو لیگل پرابلمز آئیں گے وہ اصل ایشو ہے، اس لیے جب تک ریویو نہیں ہوتا اس وقت تک فیصلے پر عمل درآمد ہوتا نہیں دکھائی دے رہا؟ از دیٹ دا کیس؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس کا یہ حصہ ہے نظر ثانی کی اپیل میں جانا، جو کہ ہم نے کیا۔ اس میں کوئی اتنی حیرانگی کی یا پریشانی کی بات نہیں ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے حافظہ مجھ سے میرا، تو یہ عمران خان ہی کہا کرتے تھے کہ جو بھی جیل میں جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، عمران خان ہی کہا کرتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان، عمران خان کی ہی یہ سارے فرمودات ہیں، اور وہی کہا کرتے تھے کہ جو بھی سہولیات ایک مریض کو ایک کانوکٹ کو مل رہی ہیں پھر وہ سارے جیل کے قیدیوں کو ملنی چاہیے۔
تو یہی ہمارا نظریہ ہے کہ اگر ایک قیدی کو کنوکٹڈ قیدی کو یہ کہا جائے گا کہ اس کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تو پھر باقی تمام قیدیوں کا بھی یہ حق ہے. بہت ساری مرض ہوتے ہیں, بہت ساری بیماریوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ ہونا جو ہے اس کو کچھ ان کو نہیں اس میں ہونا چاہیے, بیکاز سرکاری ہاسپٹل میں بھی ان کا علاج اچھا ہوگا. اور ہماری یہی اپیل ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گی تو پھر ان کو سرکاری یا اس سے پہلے بھی جو بھی ان کا مسئلہ رہا ہے عمران خان کا علاج ہوتا رہا. اگر ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی یہ جو بھی انجیکٹیبل ہے اس کو ہاسپٹل میں لے جانے, ان کو ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا. اگر ان کو کسی بھی قسم کی علاج کی ضرورت پڑی ہے تو ڈاکٹرز 24 آورز حاضر ہوتے ہیں ان کے پاس ان کا علاج کرنے کے لیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو اس علاج سے محروم رکھا جا رہا ہے یا ان کو پراپر میڈیکل کیئر سے محروم رکھا جا رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور نہ ہی ہم اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی نے اپنے زمانے میں کی, جبکہ جو بیمار ہوتا تھا, کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہوئی تو انہوں نے اپنے وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے کہا کہ دروازے توڑ کے اندر چلے جاؤ. انہوں نے کیا کیا بدتمیزیاں نہیں کی, کیا کیا باتیں نہیں کی, کیا کیا باتیں نہیں سنائی. لیکن ہمارے پی ایم ایل این کا کلچر نہیں ہے, ہمارا یہ رواج نہیں ہے اور نہ ہی ہماری یہ رواداری ہے. تو ہم اس طرح کی باتیں نہ کرتے ہیں نہ سنائیں گے. ہم میں سے بیشتر نے یہ کہا کہ اگر ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کہہ رہی ہیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی جو کہ اگلے لوگوں کے لیے نہیں سیٹ کرنی, ایک پریسیڈنٹ بن گئی تو پھر مسئلہ ہوگا. بیسیکلی اگر آپ نے کسی قیدی کو, ایک قیدی کو جو کہ سابق وزیر اعظم ہو یا پارٹی ہیڈ ہو یا طاقتور ہو, تو اگر اس کے لیے کیا تو پھر ہر قیدی کے لیے کرنا پڑے گا. یہ اصل ایشو ہے آپ لوگوں کا. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ تمام قیدی برابر ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم رہا چاہے جو بھی رہا, اور علاج تو ہونا جو چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سہولت ہر قیدی کو دیں, اس کا آئینی قانونی حق ہے. ہاں, اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے, بٹ دس از اگین اے پروسیس جس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کیا سرکار کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان کے علاج کرائے جائیں, یا اس کا کیا طریقہ بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. آئی وش کہ آپ نے اپنے 4 سالہ دور میں ہی اس قسم کا کوئی میکنزم بنا دیا ہوتا تو ہم اس کو ہی فالو کر لیتے, لیکن اس وقت تو ایسی میکنزم نہیں ہے. اچھا, اس میں تو لیکن ڈاکٹر صاحب یہ نا کہ پرائیویٹلی کوئی اپنا علاج خود کرانا چاہتا ہے تو وہ تو کرا سکتا ہے نا, وہ تو ڈیمانڈ ہی جب کرے گا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کی جب وہ افورڈ کر سکتا ہو. دیکھیے, ایک حقیقت جو ایک پارٹی کی ہے اس کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور ان کی پارٹی کی حقیقت تو 9 مئی ہے نا, ان کی پارٹی کی حقیقت تو 26 نومبر ہے نا. انہوں نے انتشار کی اور بدامنی کی سیاست کی جو بیسس بنا لی ہے, اپنے نام کے ساتھ جوڑ لی ہے, اس کو اتنی آسانی سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ لوگوں کو یہ خوف بھی ہے کہ اگر انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تو وہاں ہلہ بولا جا سکتا ہے, پھر اس کے بعد انتشار اور لوگ گیدر ہو سکتے ہیں, یہ بھی خوف ہے آپ کو؟ خوف تو ہمیں کسی چیز کا بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا سب سے پہلا جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ تو عوام کی حفاظت کرنا ہے نا, اور عوام کو کسی بھی قسم کی بدامنی سے یا کسی بھی قسم کے انتشار سے بچانا ہے نا. دیٹ از دا فرسٹ ڈیوٹی جو کسی بھی حکومت کی ہوتی ہے. اسے نہ تو ہمیں خوف ہے نہ خطرہ ہے کسی بھی چیز کا, نہیں, نہ خوف ہے نہ خطرہ ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ان کی ماضی کو مد نظر ہم ضرور رکھتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے زمان پاک کئی دیر ایک وہاں پہ مجمع بنا رکھا, وہاں پہ آنا جانا لوگوں کا امپاسبل ہو گیا ہوا تھا. جس طرح انہوں نے باقی جگہوں پہ اسلام آباد پہ حملے کیے, میٹروز پہ حملے کیے, درخت جلوائے, جس طریقے سے انہوں نے 9 مئی میں اپنے ہی املاک پہ حملے کیے. بیسیکلی ان کا ٹریک ریکارڈ آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ جو ہے اسلام آباد کے I-8 میں جو ہے وہ خطرات پیدا ہوں, اور یہ خدشہ ہے آپ کو, مطلب ایسے آپ کا یہ کنسرن ہے, آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے خطرہ نہیں ہے لیکن خدشہ ہے کہ انتشار ہو سکتا ہے. یہ ان کا ماضی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.